السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی بات کی ابتدا میں شعر سے کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے، آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلے، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، ایک بندہ جس کا نام شہاب چتر ہے، جو اپنے رہنے کی جگہ سے لے کر تو مکۃ المکرمہ تک، یعنی جہاں پر تمام ہی مسلمانوں کے دل اٹکے ہوئے ہیں، جہاں پر تمام ہی مسلمان چاہے کسی بھی قریے میں رہنے والا ہو، کسی بھی گاؤں میں رہنے والا ہو، کسی بھی جگہ پر رہنے والا ہو، چاہے وہ ہندوستان کا رہنے والا ہو یا بیرون ممالک کا ہو، کسی بھی جگہ پر وہ رہتا ہو، اس نے اگر کلمہ مبارکہ پڑھا ہے، اگر وہ مسلمان ہے، تو جس جگہ سجدہ کرتا ہے، جس زمین پر وہ سجدہ کرتا ہے اور جس رخ کو اختیار کرتے ہوئے وہ سجدہ کرتا ہے، یعنی مکۃ المکرمہ کی طرف، حرم کعبہ کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ وہ بھی حرم کعبہ کا طواف کرے، مکۃ المکرمہ جائے، مدینہ المنورہ جائے، یہ ہر ایک کی خواہش ہے۔ ایک ایسا ہی بندہ اپنے رہنے کی جگہ سے، یعنی کیرلا کے ایک جگہ سے، ملاپورم سے لے کر تو وہ مکۃ المکرمہ تک پیدل حج کے لیے روانہ ہوا ہے، پیدل۔ بہت عجیب بات ہے سننے کے لیے، اور یہ بات ہم تمام کو معلوم بھی ہے کہ ایک بندہ خدا پیدل حج کے لیے نکل رہا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان جیسی چیزوں کو دیکھنے کے بعد، ان جیسی باتوں کو سننے کے بعد، ان کے جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، جو ویڈیوز وہ آ رہی ہے، ہم ان کو دیکھنے کے بعد جو اپنے دل کے اندر ایک محبت، عقیدت پیدا کریں، ہم یہ اس بات کو سمجھیں کہ ایک بندہ خدا جو اللہ کی محبت میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا ڈوب چکا ہے کہ وہ پیدل اپنے گھر سے تو اللہ کے گھر تک جانے کی بالکل فکروں کے ساتھ نکلا ہوا ہے اور بالکل کوشش کر رہا ہے۔ تو میں یہ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بندہ جس کا نام شہاب ہے، وہ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ جا رہا ہے، اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ بہت سارے وہ احباب بھی ہیں جو اس کو دیکھ کر خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن بہت سارے دوسرے وہ احباب ہیں جو اس کی وجہ سے کچھ غلط فہمیوں کا شکار ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بندے خدا، اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ ریاکاری کے لیے نکلا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو حج کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، یا یہ کہ حج پیدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، یہ تمام باتیں ہیں۔ تو میں ان تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ حج پیدل کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا ہے، تو ہم لوگوں کو مفتی بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم لوگوں کو عالم بننے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے، ہم لوگوں کے محلے کے اندر، ہم لوگوں کے گاؤں کے اندر، ہم لوگوں کے دیہات میں، شہر کے اندر، ضلع کے اندر، اور بلکہ صوبے کے اندر، پورے ملک کے اندر اتنے اللہ رب العالمین نے مدارس کی برکت سے علماء کرام دیے ہیں کہ ہم کسی بھی ایک عالم کے پاس جا کر یا مفتی صاحب کے پاس جا کر مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ پیدل حج کے کیا ترتیب ہوتی ہے، پیدل حج کی، اور وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ رہی بات ریاکاری کی، دکھلاوے کی، تو جو لوگ بھائی شہاب کو اچھے سے نہیں جانتے، جو لوگ ان کے گاؤں سے تعلق نہیں رکھتے، یا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا ان کے متعلقین سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایسے ہی لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ریاکار ہے، نعوذ باللہ، اور بہت سارے لوگ یہ چلا رہے ہیں میسیجز وغیرہ پر بھی، دیکھنے میں بھی یہ بات آئی اور سننے میں بھی یہ بات آئی کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ثواب سے خالی یہ معاملہ نظر آ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ نے مومن کے دلوں کو اللہ جانتا ہے۔ قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں ہم لوگوں کو جس بات کا پیغام دیتی ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور وحصل ما فی الصدور، اور بہت ساری آیتیں ہیں کہ دلوں کے بھید اللہ رب العالمین جانتے ہیں، تو ہم لوگوں کو یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے۔ پہلے تو ہماری اس چھوٹی سی زبان سے یہ بات زیب بھی نہیں دیتی کہ ہم لوگ ایسے بندے کے تعلق سے کوئی بات کہیں کہ جو حج کے اتنی زیادہ اہم فریضے کو انجام دے رہا ہو، وہ بھی پیدل چل کر۔ اب ہم نے ایک چھوٹی سی بات میں مثال کے طور پر یہ کہوں گا کہ ہم نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، اور اس کے خلاصے میں ہمیں یہ بات بھی ملی ہے، اس کا ثواب بھی ہمیں پتہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کے اندر جائے نماز کے لیے، کوئی بندہ اپنے گھر پر وضو کرے اور گھر سے وضو اس نیت سے کرے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے خوش ہوں گے، خشوع و خضوع کے ساتھ وہ وضو کرے، اور یہ نیت رکھے کہ مسجد میں جا کر وہ نماز ادا کریں گا، اور یہ نیت کر کے گھر سے نکلے، تو حدیث مبارکہ کے مطابق ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہر ایک قدم پر اس کی ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور ہر دوسرے قدم پر اس کا ایک گناہ معاف کیا جاتا ہے۔ تو جب ایک بندہ پیدل گھر سے وضو کر کے نکلنے کے بعد مسجد تک آنے تک جتنے قدم وہ رکھتا ہے اس کو اتنا ثواب لکھا جاتا ہے، اس کے اتنے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ تو سوچئے، جو بندہ پیدل حج کے لیے حرم کعبہ کی طواف کی نیت رکھتے ہوئے، جو بندہ مدینہ المنورہ میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی نیت لے کر اپنے گھر سے نکلیں، اور اس کے بعد ہم اس کے تعلق سے بدگمانی اپنے دل میں پیدا کریں، تو سوچئے
ہم کتنے زیادہ جو ہے اس تعلق سے بدگماں ہو چکے ہیں، کتنے زیادہ ہمارے دماغ کے اندر منفی خیالات آ رہے ہیں، کتنے زیادہ ہم جو ہے نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے بندے کے لیے ہم دعا کریں اور اس کے لیے دعائے خیر کریں۔ ہم بھی اللہ رب العالمین سے دعا گوئے کہ اللہ رب العالمین بھائی شہاب کے جتنے مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، راستے میں جو تکلیفوں کا سامنا کرنا ہے، اللہ ان کو تمام تکلیفوں کو عافیت سے جو ہے گزارے، عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس اہم فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ یہی بات کہوں گا کہ جو لوگ بھی آج، جیسا کہ ہمیں یہ معلوم پڑا کچھ دن پہلے جو ہے 2-3 دن روز پہلے 23 تاریخ کو جو ہے گجرات تک الحمدللہ وہ پہنچ چکے تھے، اور آج کی اگر ہم بات کریں تو ماشاءاللہ راجستھان کے قریب ہیں، تو بہت بڑی بات ہے کہ ایک صوبے بہ صوبہ جو ہے تو وہاں سے چل کے اب ملک در ملک جو ہے تو جانے والے ہیں اور اللہ رب العالمین کے گھر کا طواف کرنے والے ہیں۔ جو لوگ بھی راستے میں ان سے ملاقات کر رہے ہیں، بہت سارے ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی ہے، مصافحہ کر رہے ہیں، اور پہلی بات تو میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ بندہ خدا اپنا ایک مقصد لے کر چلا ہے، وہ کسی سے مصافحے کی غرض اس لیے نہیں رکھ رہا ہے، نہ کہ اس کے اندر کوئی تکبر ہے، نہ کوئی ریاکاری ہے، نہ دکھلاوا ہے، نہ نام و نمود کی کوئی چاہت ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر وہ مصافحے کے لیے لائن میں اگر چلتا رہے مصافحے کرتے ہوئے تو نہ جانے ان کو اور کتنا وقت لگے گا۔ یہ بات سوچنے والی بھی بات ہے، جو لوگ عاقل ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اور دوسری بات، بہت سارے لوگ یہ بھی ہے کہ بھئی راستے میں جو ہے تو بہت تیزی کے ساتھ وہ گزر رہے ہیں، اور یہ میں کہوں گا کہ یہ ان کا ایک مقصد ہے کہ انہوں نے ایک مقصد لے کر چلے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے ان کو پیدل حج کے لیے قبول کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کے حج کو بے انتہا قبول فرمائے، اس سفر کو آسانی کا معاملہ فرمائے۔ جو لوگ بھی ان سے مصافحے کر رہے ہیں یا ملاقات کی نیت کر رہے ہیں، ان سے بس اتنی درخواست ہے کہ آپ بالکل ان سے دعائے خیر کرائیے یا پھر ان سے دعا کی درخواست کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کہوں گا اور میں اپنے بات کو ختم کروں گا کہ مدینے کے خواب کے لیے ایک سودا کیا ہے نیند سے، مدینے کے خواب کے لیے ایک سودا کیا ہے نیند سے، آقا میں آ رہا ہوں تیری چاہت میں چل کر ہند سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔